يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم. اے لوگو، تمہارے پاس یہ رسول حق کے ساتھ تمہارے رب کی طرف سے تشریف لائے تو ایمان لاؤ اپنے بھلے کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. ساری تعریف اس پروردگار کی ہے جس نے ساری دنیا کو بنایا اور ہم کو انسان بنا کر پیدا کیا، اور ساتھ ہی ساتھ ہماری رہبری بھی فرمایا اپنے آسمانی کتابوں کے ذریعے سے اور اپنے نبیوں کے ذریعے سے، اور ہم پر خاص مہربانی کیا کہ ہمارے درمیان اپنے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، جو انہوں نے ہماری رہبری اور رہنمائی کی. جیسے کہ پچھلے جو ہے ویڈیو میں کلپ میں ہم نے سنے تھے، سمجھے تھے کہ ہمارے جو نبی ہے محمد رسول اللہ، جو سارے انسان کے لیے آئے ہوئے ہیں. اب کوئی ان کو نبی مانے یا نہ مانے وہ بات الگ ہے، لیکن وہ سب کے لیے آئے ہوئے ہیں، اور اگر کوئی ان کے جو ہے نقش قدم پر چلتا ہے، ان کی سنتوں پر عمل کرتا ہے، تو بہت کامیاب زندگی دنیا میں، صحت مند زندگی، کامیاب زندگی گزار سکتا ہے. اور جیسے کہ ہم سنے تھے کہ ہمارے جو نبی محمد رسول اللہ، وہ نبی بھی ہے، پروفٹ بھی ہے، ساتھ ہی ساتھ وہ بادشاہ بھی ہے، وہ ایک رولر بھی ہے، وہ ایک حاکم بھی ہے. اور 63 ایئرس کی زندگی، 63 سال کی زندگی وہ یہ دنیا میں گزارے، اس کے بعد وہ پردہ فرمائے. اور یہ 63 سال کی زندگی میں بچپنا، جوانی اور ایک ضعیف عمر جس کو کہتے ہیں ہم، اولڈ ایج جس کو ہم کہتے ہیں، وہ پوری زندگی جس سے ایک عام انسان، میرے جیسا تمہارے جیسا انسان گزرتا ہے، وہ تمام زندگی سے وہ گزرے. انہوں نے جو ہے کام بھی کیے اور بزنس بھی کیے، اور جو ہے ایک رولر کے طور پر بھی انہوں نے اپنی زندگی کو پیش کرے. انہوں نے شادی بھی کی، نکاح بھی کیے، ان کو بچے ہوئے، ان کے سامنے ان کی اولادیں انتقال کری. تو ایک انسان سکھ سے، دکھ سے، جیت سے، ہار سے، اور جو بھی زندگی کے ہم جو ہے عنوان سے گزرتے ہیں، وہ تمام عنوان سے وہ زندگی کو گزار کر بتائے، تاکہ ایک انسان یہ دنیا میں وہ لمحہ کو کیسا گزارنا، جیت کو کیسا قبول کرنا، ہار کو کیسا قبول کرنا، خوشی کو کیسا قبول کرنا، غم کو کیسا قبول کرنا، یہ تمام عنوانات کو جو ہے وہ گزار کر بتائے، تاکہ ہمارے لیے بہت آسان ہو جانا. آج ہم نے ان کی زندگی کو صحیح سے نہیں سمجھے ہے، اسی لیے ہم ان کی زندگی سے جو ہے استفادہ صحیح سے نہیں اٹھا پا رہے ہیں. کئی نوجوان جو ہے ان کی یہ جو زندگی ہے ایک حاکم کے طور پر اس کو بھی نہیں سمجھے ہے. تو کوشش ہماری ہے کہ ان تمام پہلو کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں. جیسے کہ ہمارے نبی جو زندگی گزارے، اس میں کچھ اعتراضات لوگوں کے آتے ہیں. میں اکثر نوجوانوں سے ڈسکس کرتے رہتا ہوں، سب سے. میں ٹرین میں ٹریول بھی کرتا ہوں، تو جو بھی میرے سامنے بیٹھا ہوتا ہے ان سے بھی میں ڈسکس کرتے رہتا ہوں. تو کوئی بھی مذہب کا ہوتا ہے وہ، تو کیا جو ہے اس کی سوچ و فکر ہے، اور کیا اس کے سوالات ہے ذہن میں، کیا اعتراضات ہے، وہ ساری چیزوں سے جو سمجھ میں آیا کہ جو مسکنسیپشن ہے، جو غلط فہمیاں لوگوں میں ہے، وہ کیا کیا ہے وہ سمجھ میں آیا ہے. تو تمام چیزوں کو ہم جو ہے دھیرے دھیرے ہر ایک کلپ کے ذریعے سے، ویڈیو کے ذریعے سے گھیرنے کی کوشش کریں گے اللہ کے حول و قوت سے انشاءاللہ العظیم. تو اس میں ایک عنوان یہ بھی ہے کہ ہمارے نبی نے بہت جو ہے شادیاں کیے ہوئے، نکاح کیے ہوئے. الگ الگ روایت ہے، 10 کی بھی ہے، 11 کی بھی ہے، 12 کی بھی ہے. ایک اعتراض یہ بھی ہوتا ہے، ایک اعتراض عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو نکاح کرے تو ان کی عمر کو لے کر بھی جو ہے اعتراض ہوتا ہے.
اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے نبی جو حضرت زینب سے نکاح فرمائے، اس پر بھی کچھ لوگ جو ہے وہ غلط فہمی میں مبتلا ہے۔ تو سب سے پہلے ہمارے نبی جو اتنی سارے نکاح کیے ہوئے ہیں وہ کیا ہے، اس کو بھی ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہمارے نبی نے، پھر سے دوہرا تو یہ سب کے نبی ہے، ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو نکاح کرے، پہلے نکاح، تو اس وقت آپ کی عمر تقریباً 24 یا 25 سال کی تھی، اور جن سے نکاح کرے وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی عمر روایتوں کے مطابق اس وقت 40 سال کی تھی، اور وہ بیوہ تھے، یعنی وڈو تھے، ودھوا جس کو کہتے ہیں۔ تو پہلی جو نکاح، پہلی جو شادی ہمارے نبی نے کی، نکاح جو فرمائے وہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمائے۔ ان کی عمر اس وقت 40 سال، اور جب تک وہ حیات رہے تب تک میرے نبی نے دوسرا نکاح نہیں کیے۔ مطلب کیا ہے کہ ابھی نبی جو ہے وہ 40 سال کی عمر کو جب پہنچے، ہمارے نبی جب 40 سال کی عمر کو پہنچے تو وہ نبوت کا اعلان کرے۔ ابھی وہ نبی ہے، جیسے میں بتایا کہ وہ نبی بھی ہے اور وہ رولر بھی ہے، لیکن جب وہ نبوت کا اعلان کرے تو وہ نبی ہے، رسول ہے۔ ابھی وہ رولر بول کے نہیں آئے ہوئے ہیں، ابھی وہ کنگ بول کر، حاکم بول کر نہیں آئے ہوئے ہیں، ان کا وہ رول اب شروع نہیں ہوا ہے۔ وہ کب شروع ہوا؟ مدینے میں ہجرت کرنے کے بعد۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں فرمائے۔ جب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، وصال ہو گیا، اس کے بعد آپ نے دوسرا نکاح کرے حضرت سودا سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی بیوہ تھے۔ اور ہمارے نبی جو ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ ان کی جو پرسنالٹی اور ان کا جو لک تھا وہ ہر اعتبار سے بہت زبردست تھا۔ جیسے مثال کے طور پہ آج بھی اگر ہم جائزہ لے لیں تو کئی ایسے جو ہے لوگ ہیں جو فیمس ہے اور صلاحیت رکھنے والے لوگ ہیں، جیسے سیلیبریٹیز جس کو ہم کہتے ہیں، چاہے وہ پھر جو ہے کرکٹر ہو، فٹ بال پلیئر ہو، اسپورٹس پرسن ہو، یا ایک جو ہے سمجھنے کے لیے کوئی ایکٹر ہو، تو ان کے فینس جو ہے بہت رہتے ہیں، فالوورز بہت رہتے ہیں، فین بہت رہتے ہیں۔ تو اگر کوئی ایسا ہے گڈ لکنگ، پرسنالٹی زبردست ہے اور جو ہے سیلیبریٹی بھی ہے، تو ہر عمر کی لڑکی جو ہے ان کے اوپر خود بخود فدا ہو جاتی ہے اور ان کے ساتھ وقت گزارنا چاہتی ہے، فوٹو نکالنا چاہتی ہے۔ ہمارے نبی بہت بڑے سیلیبریٹی، ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہت دکھنے میں زبردست پرسنالٹی، تو بہت سے لڑکیاں ان کے ساتھ نکاح کرنے کو تیار ہے۔ اس کے باوجود ہمارے نبی جو نکاح کر رہے ہیں وہ پہلا نکاح کر رہے ہیں 25 سال کی عمر میں ایک 40 سال کی جو ہے ایک بیوہ سے، ویڈو سے کر رہے ہیں۔ ابھی نبوت کا اعلان نہیں کرے تھے، اور نبوت کے اعلان کے بعد دوسرا نکاح کر رہے ہیں، وہ بھی حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد، وصال کے بعد۔ اب کیا کر رہے ہیں؟ اب اتنے سارے نکاح کے آفرز آ رہے ہیں نبی کو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس کے باوجود آپ پھر سے دوسرا نکاح کر رہے ہیں حضرت سودا سے۔ حضرت سودا کے تعلق سے آیا ہے کہ ان کا رنگ گورا بھی نہیں تھا، یعنی جس کو ہم ایک گڈ لکنگ بولیں گے ایک اعتبار سے سمجھنے کے لیے، ویسے نہیں تھے۔ اس کے باوجود ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جن کے پاس آلریڈی بہت سارے آفرز آ رہے ہیں شادی کے لیے، وہ حضرت سودا سے نکاح کرے۔ عمر کیا ہے حضرت سودا کی؟ 50+۔ جب نبی ان سے نکاح کر رہے ہیں، ہماری نبی کی عمر بھی 50+ ہے اور حضرت سودا کی بھی عمر 50+ ہے۔ اب اگر کوئی یہ بول رہا ہے کہ نبی جو ہے نکاح بہت کر دیے، تو اگر شہوت ہوتی، نعوذ باللہ، شہوت کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن جو سمجھتے نہیں ہے اور ایسی گفتگو کرتے ہیں، وہ ذرا اس بات کو ذرا ایمانداری سے سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ ایسا موقع ہے
کہ بہت سارے آفرز آئے ہوئے ہیں شادی کرنے کے لیے، بہت سارے پروپوزلز آئے ہوئے ہیں، اس کے باوجود ہمارے نبی حضرت سودا سے نکاح کر رہے ہیں۔ پھر مدینے جانے کے بعد میں جب جو ہے آپ ایک رولر بھی بن گئے، یعنی لوگوں نے آپ کو اپنا سردار چن لیا، بادشاہ چن لیا، لیڈر چن لیا، تب آپ لیڈر بن گئے، ایک بادشاہ بن گئے، تو ایک بادشاہ کو کیسے زندگی گزارنا چاہیے وہ اپنے بادشاہوں کے لیے ایک نمونہ، ایک آئیڈل پیش کرے، تب آپ نے نکاح پہ نکاح کرنا شروع کرے۔ اگر کوئی ہسٹری کو اچھے سے جانتا، ایمانداری سے جانتا ہے، تو جتنے بھی رولر گزرے ہیں، چاہے وہ انڈیا کے ہو، بادشاہ راجہ ہو، چاہے وہ چائنا میں ہو، چاہے کہیں بھی ہو، اگر سب کی لائف کو آپ اسٹڈی کریں تو جو جتنا بڑا رولر ہوتا ہے وہ اتنی ہی زیادہ شادی کرتا ہے۔ اس کی شادی کرنے کی وجہ ہوتی ہے، اس کی شادی کرنے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ وہ شہوت نہیں ہوتی، شادی کرنے کی وجہ ہوتی ہے کہ لڑائی کے بغیر لوگوں کو اپنا بنا لینا، یعنی کسی جو ہے دوسرے حکومت کے لوگوں کو ان کی بیٹی سے نکاح جب کر لیتے ہیں تو لڑائی کے بغیر آپس میں دوستی ہو جاتی ہے، محبت ہو جاتی ہے، خون خرابہ نہیں ہوتا، ورنہ آپس میں یہ سب کرنے کے لیے بہت سارے خون خرابہ، اگر پیس ٹریٹی بھی کرے تو کون کب دھوکہ دے گا نہیں معلوم رہتا ہے۔ یعنی ایک پیس ٹریٹی کے بعد بھی دو کنٹری میں اگر پیس ٹریٹی ہوتی ہے، دو حکومت میں اگر پیس ٹریٹی ہوتی ہے، اس کے باوجود بھی کون کب دھوکہ دے گا یہ یقین نہیں ہوتا، یعنی بھروسے کے تحت کام نہیں ہوتا ہے۔ لیکن جب آپس میں شادیاں کر لیتے ہیں یا اپنے یہاں کی بیٹی دے دیتے یا ان کے یہاں کی بیٹی لے لیتے، جب ایسی شادی کر لیتے ہیں تو دونوں میں آپس میں ایک محبت ہو جاتی ہے، ایک یونٹی ہو جاتی ہے۔ تو ایسے کچھ نکاح نبی نے ایسا فرمائے کہ آپس میں کسی قبیلے سے، کچھ لوگوں سے تعلقات قائم کرنے کے لیے جو ہے انہوں نے یہ نکاح کرے ہیں۔ تو نکاح کرنے کی کئی وجہ ہوتی ہے، اور حضرت زینب سے جو نکاح کرے آپ نے اس کی بھی وجہ ہے، جیسے کہ حضرت زینب کے تعلق سے آیا ہوا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے زینب سے نکاح کرے تو لوگ اعتراض کرے کہ انہوں نے بہو کے ساتھ نکاح کرے جن کا طلاق ہو گیا تھا۔ تو اس کو بھی ہم کو سمجھنا ہے، انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ اللہ ہم کو صحیح سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔